یہاں کی روزانہ کی تازہ خبر جو ہے وہ تو ہمیشہ بد امنی ہی ہوا کرتی ہے، اور کوئی انتہائی اندوہناک واقعہ روزانہ کا خبر بنتا ہے۔ باجوڑ میں جو ہمارے ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں، میں اس پر باجوڑ کے عوام سے بھی تعزیت کرتا ہوں، ان کی پارٹی سے بھی تعزیت کرتا ہوں، علماء سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں آئے روز انتہائی ناقابل برداشت واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ صوبہ جو ہے وہ امن و امان کے لحاظ سے تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ بد امنی کا شکار ہے۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، 3 صوبے اس وقت بد امنی کے لپیٹ میں ہیں، اور حکمرانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بلکہ میری رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے حکمران مسلح گروپوں کو بھتے دیتے ہیں، اور جب وہ اپنی حفاظت بھتے اور رشوتیں دے کر کریں گے اور ان کی جیبیں بھریں گے تو اس سے کیا ان کے اوپر اثر آئے گا؟ وہ تو ان کی اور حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمارے اگر حکمرانوں کی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، علاقے کے جو مؤثر ترین شخصیات ہوتی ہیں ان کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ تو عوام ہی متاثر ہوں گے، غریب آدمی ہی متاثر ہوگا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیتے تو پھر آپ واجب القتل ہیں۔ یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم بہرحال مسلح گروپوں کے رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ ہر قیمت پر غیر شرعی غیر اسلامی اقدامات کر رہے ہیں۔ افغانستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دونوں ممالک کے متفقہ فتووں کے خلاف اگر کوئی نوجوان اسلحہ اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ریاست بھی عوام کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے کہ جہاں ان کے اپنا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو وہاں رد عمل بھی دیتے ہیں، بھرپور طور پر دیتے ہیں، لیکن عوام کے معاملے پر وہ تماشائی بنے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ریاست کے حوالے سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی بہتر صورتحال ہو اور لوگ مطمئن ہو سکیں۔